آج کے اس خطبے میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہے وہ ہے اسلام میں بدعت کی حقیقت۔ بدعت یعنی دین کے معاملے میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا، دین میں کسی نئی چیز کو ایڈ کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اگر کوئی غلط چیز دین میں بڑھائی جائے تو وہ ناجائز ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ بدعت گمراہی ہے۔ لیکن اس چیز کو لے کے اختلاف ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز دین میں بڑھا دی جائے، اچھا سمجھ کے اچھی چیز ہو، سب اس کو اچھا کہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ تو آئیے اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے، جمعہ کے ہر خطبے میں تقریباً ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ سوچ لینا کہ اچھائی کے نام پر بدعات کی گنجائش ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو آئیے میں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اصولی باتیں جن کی روشنی میں یہ واضح ہو جائے گا کہ بدعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کچھ خصوصی دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا جو بدعت پر روک لگاتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر اگر وقت بچا تو کچھ شبہات یا جو لوگ بدعات کے قائل ہیں ان کے جو اشکالات ہیں یا ان کی جو بنیادیں ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے اصولی بات، قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اصولی باتیں بیان کی ہیں جن سے بدعات کی جڑ کٹ جاتی ہے، چاہے وہ بری بدعت ہو چاہے اچھی بدعت ہو۔ اور ان چاروں اصولوں پر قرآن میں اور حدیث میں دونوں جگہ تصریحات موجود ہیں۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دین، بدعت جو ہوتی ہے نا وہ دین میں اضافہ، سب سے پہلا اصول ہے کہ دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ بہت ہی واضح طور پر قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا کہ دین بنانا یہ وظیفہ، یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام خالق کا ہے، مخلوق پر نہیں۔ یہ کام عرش پر ہوتا ہے، فرش پر نہیں۔ یہ اصولی بات پہلے کہہ دی گئی۔ اگر اتنی بات بھی ہماری سمجھ میں آ جائے تو بدعت کے ایجاد کی کوئی کوشش نہیں کر سکتا۔ بھائی وہ آپ کا کام ہے ہی نہیں، آپ کیوں کریں گے؟ بھلے آپ کہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن جو چیز جو آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، جو آپ کا کام نہیں ہے، اچھے کے نام پر وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کورٹ میں فیصلہ دینے کا کام جج کا ہوتا ہے۔ ابھی وکیل بولے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں اور انصاف کے ساتھ کرتا ہوں، اچھا فیصلہ کرتا ہوں، کوئی اس کی سنے گا؟ کوئی اس کی سنے گا؟ اس کو جوتا مار کے بھگائیں گے کورٹ سے، بولیں گے کیا ہو گیا، تو اس کو پاگل ہو گیا، یہ تیرا کام ہے۔ وہ لاکھ چلائے کہ میں اچھا فیصلہ کروں گا، صحیح فیصلہ کروں گا، لیکن کوئی نہیں سنے گا کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ تو ایسے ہی دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ دھرتی پر بسنے والے چلاتے رہیں کہ ہم بہت اچھا بنا رہے ہیں، بہت اچھا کریں گے، لیکن نہیں، ان کی نہیں سننا، کیونکہ یہ کام صرف اللہ کا۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے حدیث میں، دونوں جگہ یہ بات واضح کر دی گئی۔ قرآن کی آیت دیکھیں جس میں پہلا اصول بیان ہے، سورہ شورى آیت 21 میں اللہ فرماتا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ پرانی قوموں نے جب دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کی تو اللہ نے کیا کہا ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے، کوئی اور خالق ہے، شرعوا لهم من الدین، جو انہیں دین بنا کے دے رہا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں کی، جو اللہ نے نہیں بنایا، کون ان کو دین بنا کے دے رہا ہے؟
یعنی اللہ سوال یہ اٹھا رہا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، کوئی اور خالق ہے جو دین بنا کے دے رہا ہے؟ مطلب کیا کہ دین بنانا اللہ ہی کا کام ہے، اگر اللہ نے نہیں بنایا تو مطلب تم نے کسی اور کو معبود چن لیا، کوئی اور خدا ہے تمہاری نظر میں۔ تو یہ آیت ایک اصول پیش کرتی ہے کہ دین بنانے کا کام صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دین نہیں بنا سکتا ہے۔ آپ حدیث میں دیکھیں، حدیث میں بھی یہی بات ملتی ہے۔ معراج کا واقعہ کس کو نہیں معلوم ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اللہ کے پاس نبی گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں نبی کو دیں، اور جب آپ واپس آ رہے تھے تو بخاری کے الفاظ ہیں، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے پاس گئے تھے، کیا ملا؟ کون سی خاص چیز آپ کو دی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فرض 50 صلاۃً، اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 وقت؟ فرج الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک، آپ واپس جائیں اللہ کے پاس، کیونکہ آپ کی امت یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ آگے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، یہاں ٹھہر کر غور کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مشورہ دیا کہ 50 بہت زیادہ ہے، کم ہونا چاہیے، کوئی غلط بات کہی تھی انہوں نے، کوئی بری بات تھی؟ بات تو اچھی تھی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتفاق تھا کہ ہاں یہ بات اچھی ہے کہ 50 نہیں، کم ہونا چاہیے، لیکن اس کو اچھا سمجھ کر کیا ان دونوں نبیوں نے بیٹھ کر فیصلہ کر دیا 50 نہیں، چلو کم کر لیتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرج الی ربک، رب کے پاس واپس جاؤ، وہاں سے کم کرا کے آؤ۔ یہ مسئلہ دین کا ہے، ہم اور آپ بیٹھ کے نہیں کم کر سکتے۔ اصول کیا مل رہا ہے اس معراج کے واقعے میں؟ کہ دین اللہ کے پاس سے بن سکتا ہے، کوئی نبی بھی دین نہیں بنا سکتا۔ انبیاء رسول ہوتے ہیں، میسنجر، پیغمبر، اللہ کے میسج کو، پیغام کو ہم تک پہنچانے والے، پیغام بنانے والے نہیں ہوتے۔ دین کے بارے میں ایک نبی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ دین کے بارے میں نبی بولتا ہے اللہ کی طرف سے بولتا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی نبی اللہ کی اذن، اللہ کے حکم کے بغیر ایک حرف نہیں بول سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس گئے، اللہ نے کم کر دیا، واپس آئے، کہا 50 کی جگہ 40 ہو گئی، کہا نہیں ابھی بھی زیادہ ہے، پھر سے جاؤ، پھر گئے، ایسے آتے جاتے کئی چکر ہوا، اور آخر میں 5 وقت کی نماز۔ آپ ذرا غور کریں کہ بار بار آنا جانا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی دونوں یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی جب ہم جاتے ہیں اللہ کم کر دیتا تو جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں بیٹھ کے بنا لیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں تھوڑا، لیکن نہیں۔ آخر میں جب 5 وقت کی نماز لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی زیادہ ہے، ایک بار اور چلے جاؤ، کہا ایک بار اور چلے جاؤ، یہ 5 وقت بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری امت کے اچھے لوگ اس پر عمل کر لے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ اس بار تم غلط بول رہے ہو، یہ نہیں کہا کہ اس بار تم غلط بول رہے ہو، بات تمہاری ٹھیک ہے، 5 سے بھی کم ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، اچھا مشورہ ہے، لیکن اب اس اچھائی کو دین بنانے کے لیے میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نہیں گئے، نتیجہ 5 کا 5 ہی ہے، کم ہوا۔ یہ تو نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ اس بار نہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، جب بھی اللہ سے بولو کم کر دیتا، چلو ہم دونوں بیٹھ کے کم کر دیتے۔ کم کیا دونوں نے بیٹھ کے؟ نہیں کم کیا، نتیجہ 5 کی 5 ہی ہے۔ اور آج 2 کوڑھی کا مولوی کہتا میں دین بناؤں گا۔ آپ سوچیں، 2 اولو العزم انبیاء، کبار انبیاء، ان دونوں کو یہ ہمت اور جرات نہیں ہوئی کہ ہم بیٹھ کے 5 کو تھوڑا کم کر دیں، اور آج 2 ٹکے کا مولوی کہتا ہے میں دین بناؤں گا۔ یہ چیز اچھی ہے، اس لیے دین میں قابل قبول ہونی چاہیے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے ایک اصول کیا ملا؟ دین بنانا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم،
اللہ کے پاس سے جو نازل ہوا اس کی اتباع کرو. دین نازل ہوتا ہے, دھرتی پہ کریٹ نہیں ہوتا, دھرتی پہ نہیں بنتا, آسمان سے آتا ہے. دھرتی پر بسنے والے دین نہیں بنا سکتے, نازل ہوتا ہے, دین نازل ہوتا ہے. بدعت یہاں بنتی ہے, یہاں دھرتی پر. یہ دین اور بدعت کا فرق ہے. تو کہاں آسمان سے آنے والی چیز اور کہاں یہ مخلوق, ایک حقیر مخلوق وہ دین بنائے گی. تو ایسے مولویوں کو, ایسے پیروں کو اپنی اوقات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری اوقات کیا. دین بنانا یہ تمہاری اوقات ہے, یہ تمہاری مجال ہے, یہ اللہ کا کام ہے. تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ تم دین بناؤ گے اچھائی کے نام پر؟ تو یہ پہلا اصول ہے, دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. جب اللہ کا کام ہے تو انسان اسے نہیں کر سکتا. آگے بڑھتے ہیں. رد بدعت میں ایک دوسری اصولی بات جو قرآن و حدیث میں کہی گئی وہ یہ کہ اللہ کا جو یہ کام تھا اللہ یہ کر چکا ہے. دین بنانا کام کس کا تھا؟ اللہ کا. اللہ یہ کام مکمل کر چکا ہے, کچھ بچا نہیں ہے. کچھ بچا نہیں ہے کہ اس میں ہم اور آپ ہاتھ بٹائیں. ارے کچھ بچا ہوتا تو کہتے چلو ہم بھی کچھ بناتے, ارے بچا ہی نہیں. پہلا اصول یہ کام اللہ کا تھا, دوسرا اللہ کر چکا. قرآن حدیث دونوں میں. قرآن میں سورہ مائدہ آیت 3 میں اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, کمپلیٹ ہو گیا, دین بن چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کو پہنچا دیا ہے. آخری خطاب میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ الا هل بلغت, کہ جو دین اللہ نے دیا تھا کیا میں نے سب پہنچا نہیں دیا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے سب پہنچا دیا. تو کہا اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ ہے نا کہ میں نے دین میں سے کچھ چھپایا نہیں, سب پہنچا دیا. کہا فلیبلغ الشاہد الغائب, اب ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے, اب اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کو پتہ چلے وہ آگے فارورڈ کریں, آگے بتائیں لوگوں کو. دین کمپلیٹ ہے, اب ختم ہو چکا ہے بن کے. اب کام دین بنانے کا نہیں ہے, دین پہنچانے کا ہے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جسے پتہ ہے وہ آگے فارورڈ کرے, آگے پہنچائے, بیٹھ کے بنائے نہیں. تو اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف سے اعلان کیا ہو رہا ہے؟ دین مکمل ہو چکا. تو بھائی جب کچھ بچا ہی نہیں تو آپ کیا بنا رہے ہو بیٹھ کے؟ جو بننا تھا تو بن چکا. یہ دوسرا اصول ہے, ٹھیک ہے. پہلا اصول دین بنانا اللہ کا کام, ہم نہیں کر سکتے. دوسرا اصول اللہ اپنا کام کر چکا, ہمارے لیے کچھ بچا نہیں. ایک تیسرا اصول رد بدعت میں, ایک تیسرا اصول یہ ہے کہ اوروں کو, انسانوں کو اللہ رب العالمین نے دین بنانے سے سختی کے ساتھ روکا ہے. روکا بھی ہے, ان پر پابندی بھی لگائی ہے کہ خبردار اس کام میں کوئی مداخلت نہیں کرنا. یہ بات بھی قرآن و حدیث دونوں میں. سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھو. مطلب دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جتنا اللہ اس کے رسول نے بتایا بس اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں. اور حدیث میں بھی ہے, عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, مشہور روایت ہے سنن نبی داؤد وغیرہ کی. اللہ نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور, دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو. ایسا کبھی نہیں کرنا کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. یہ تیسرا اصول ہے قرآن و حدیث میں کہ دین میں کچھ ایڈ کرنے سے, بڑھانے سے منع بھی کر دیا گیا. یہ تین باتیں ہو گئی. دین بنانا اللہ کا کام, ہم نہیں کر سکتے. دوسرا اصول اللہ یہ کام کر چکا ہے, ہمارے لیے کچھ بچا نہیں. تیسرا اللہ نے منع بھی کر دیا ہم کو کہ کرنا نہیں. اور ایک چوتھا اصول بھی ہے کہ اگر کسی نے یہ حماقت کی, یہ پاگل پن کیا, ان سارے اصولوں اور ان ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی کسی احمق نے دین کے نام پہ کچھ بنایا, تو اس کے تعلق سے بھی رہنمائی موجود ہے. کیا کہ وہ انویلڈ ہے, وہ ریجیکٹڈ ہے, وہ مردود ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ بات بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے.
سورہ محمد آیت 33 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان دونوں سے ہٹ کر کسی اور کی مانے تو ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کسی اور کی تم نے مان لی تو وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ باطل ہے، برباد ہے۔ یہ قرآن کی ہے سورہ محمد میں، اور یہی بات حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، اللہ نے فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا، اور امام بغوی وغیرہ کی روایت میں ہے فی دیننا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے میں، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایڈ کیا ما لیس منہ، جو پہلے سے اس میں نہ تھی۔ اسلام میں اگر کسی نے کوئی ایسی چیز شامل کر دی جو پہلے سے نہ تھی تو فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ چوتھا اصول ہے قرآن و حدیث میں، اگر کسی نے دین بنایا بھی تو اسے دیوار پہ مارنا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ چار اصول ہیں قرآن و حدیث کے، اگر صرف اختصار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ انہی چاروں بنیادی باتوں پر آپ غور کر لیں تو کبھی بدعت کے قریب نہیں جائیں گے۔ چاروں کا خلاصہ پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ پہلی چیز، دین بنانا اللہ کا کام ہے، تو دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا، اللہ یہ کام کر چکا ہے، کسی کے لیے کچھ بچا نہیں۔ تیسرا، اللہ نے دوسروں کو منع کیا، منع کرنے کے بعد کیوں کرو گے؟ اور چوتھا، اگر منع کرنے کے باوجود، بین کرنے کے باوجود کوئی یہ جرم کرتا ہے تو اس کے عمل کی کوئی گنتی نہیں ہے، اسے کوڑے دان میں ڈال دو۔ یہ چار اصول ہے۔ اب بتائیے بدعت کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اتنی صراحتوں وضاحتوں کے باوجود بدعت کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ کوئی گنجائش نہیں۔ یہ چند اصولی اور موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے کچھ خصوصی باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اچھے کے نام پر جو ایڈ کر رہے ہیں، لفظ اچھے پر ہم کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن دیکھیں سورہ مائدہ آیت 3 میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آگے کیا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت، اچھی چیز بھی تمام کر دی ہے۔ دین مکمل ہے، اور دین کے حوالے سے جو نعمت، جو بھی اچھی چیز تم کو دی جا سکتی تھی، دی جا چکی ہے۔ نعمت مانے کیا ہوتا ہے؟ اچھی چیز۔ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں نا، میں آگے آؤں گا، نعمت البدعۃ ھذی، یہ بڑی اچھی بدعت ہے، وہی ورڈ ہے اتممت علیکم نعمتی، اچھی چیزیں بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تو بھائی اب کیا بچا آپ کے لیے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اچھی چیزیں ہو سکتی تھی دین میں سب دی جا چکی ہیں، تو کیا اللہ سے کچھ چھوٹ گئی تھی اچھی باتیں تم بنا رہے ہو؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھیں، اللہ کے نے فرماتے انہ لم یکن نبی قبلی، کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، یعنی اللہ کا جو بھی رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، الا کان حقا علیہ، اس پر یہ لازم ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان یدل امتہ، کہ اپنی امت کو بتا دے، علی خیر ما یعلمہ لہم، ہر وہ اچھی بات جو اپنی امت کے حق میں وہ جانتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی امتیوں کو اعلی خیر ما یعلمون، جو بھی اچھی بات ہے وہ اپنی امت کو بتا ڈالے، سب بتا دے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی؟ ساری اچھی باتیں نہیں بتائیں؟ آپ کرو یہ اچھی باتیں دین میں لے لو، اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں بتائی، اللہ کے نبی پہ الزام نہیں ہے۔ آپ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علم غیب والے تھے، سب جانتے تھے۔ ایک طرف آپ ان کو علم غیب والا بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نبی نے نہیں بتائی، لیکن اچھی بات ہے ہم اس کو لیں گے، تو نبی نے کیوں نہیں بتائی؟ یہ مسلم کی حدیث ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ ہر اچھی بات امتی کو بتا دے۔ ایک اور روایت امام بہقی شعب الایمان میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انہ لیس شیء یقربکم من الجنہ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بہ،
کہا دیکھو کوئی بھی ایسی بات جو تمہیں جنت سے قریب کر سکے، کوئی بھی بات جو جنت سے قریب کر سکے، جہنم سے دور کر سکے، وہ بچی نہیں ہے الا وقد امرتکم بھی، میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ہر وہ بات جو تمہیں جنت سے قریب کرے، جہنم سے بچائے، وہ ساری باتیں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ نبی بتا چکے ہیں، اب آپ کیا بتا رہے ہو؟ اب آپ کون سا اچھا کام لا رہے ہو؟ اور آگے بڑھیں، یہ جو دعوے ہیں دین بنانے کے، یہ سب بات کے ہیں، صحابہ کے سب نہیں آتے۔ صحابہ کرام کے بیچ میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ صحابہ کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا، لیکن صحابہ کرام نے ان کو بھی راؤنڈ ڈالا، بدعتیں ختم ہو گئی۔ بہت بعد میں لوگوں نے ایسا مسئلے کھڑے کیے کہ ہم دین میں کچھ بنائیں گے۔ امام بحقی، امام مروزی وغیرہ کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وَإِنْ رَآهُ النَّاسُ حَسَنًا۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِنْ رَآهُ النَّاسُ حَسَنًا، گرچہ لوگ اسے اچھا ہی سمجھیں۔ لوگوں کے اچھا سمجھنے سے وہ اچھا نہیں ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں آپ کو، جو شروع میں نے آپ کو اصول بتایا وہ تو رکھو، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ لوگوں کے اچھا سمجھنے سے اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہو، اس کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ ارے آپ کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہو، آپ نے اچھا سمجھا، یہ آپ کے دماغ کا فیصلہ ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا ذہن جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھا ہو؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں بھائی۔ آپ کتنے بڑے علامہ بن جاؤ، صحابہ سے بڑے تو نہیں ہو سکتے نا، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے ہیں، دیکھا مشرکین کو کہ وہ ایک درخت کے گرد طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ایک اپنے طور سے ایک عبادت کر رہے ہیں، شرکیہ عبادت۔ تو کچھ صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی یہ ذات و انوات بنوا دیتے، بڑا اچھا ہوتا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ صحابہ نے کہا۔ اچھا سمجھیے تو کہا تھا، برا سمجھ کے تو نہیں کہا تھا نا۔ اللہ کے نبی یہ سن کے غضبناک ہو گئے، کہا اللہ کی قسم تم نے تو وہ بات کہہ دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بچڑا بنا دو، ہم بھی پوجیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اس بات کو، جس کو کچھ صحابہ نے اچھا سمجھا، غصے کا اظہار کیا، اسے شرک قرار دیا، کفر قرار دیا، یہ شرک ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دھوکہ کھا گیا نا انسان کا ذہن۔ اور صحابہ بھی بنا نہیں رہے تھے بھائی، پرمیشن لے رہے تھے، اللہ کے نبی کو مشورہ دے رہے کہ یہ اچھی بات ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں بھی ایڈ ہو جائے تو کیا خوب ہے۔ اللہ کے نبی نے ریجیکٹ کر دیا، اس کو رد کیا، یہ بھی کہا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب ایک صحابی، نبی کے ساتھی، نبی کے شاگرد ایک چیز کو دین میں اچھا سمجھے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا، وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی، تو ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہماری تمہاری کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے تم نے بیٹھ کے کسی کو اچھا بنا دیا وہ اچھا ہو گیا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے نا، صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، تابعین کے پاؤں کی دھول کے برابر ہماری حیثیت نہیں ہے۔ لیکن مسند دارمی کی ایک روایت ہے، کوفہ کی مسجد میں کچھ تابعین، صحابہ کے ساتھی تابعین تھے، انہوں نے مسجد میں ایک نیا طریقہ شروع کیا۔ کیا؟ کنکر پتھر اٹھاتے اور کہتے 100 بار اللہ اکبر کہو، 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، اور 100 بار الحمدللہ کہو۔ ایسے سب حلقہ بنا کے بیٹھ میں ایسے وہ پتھر اٹھا کے اس پہ گنتے تھے۔ ان کو لگا ہے بڑا اچھا کام ہے، بڑا نیک کام ہے بھائی، کیا ہے ہم صرف اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کے، کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اچھا سمجھ کے ایسا کیا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے دیکھا، وہ چونک پڑے، ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو چونکہ ایک سینئر صحابی عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، اسی لیے انہوں نے تو کچھ نہیں ٹوکا، لیکن عبداللہ ابن مسعود سے جا کے شکایت کیا، کہا کہ اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ کو نہیں پتا کہ بھی مسجد میں ایک نیا کام شروع ہو گیا، کنکر پتھر پر تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں حلقہ بنا کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے منع نہیں کیا ان کو؟ کہا نہیں میں نے نہیں منع کیا، میں سوچا آپ موجود ہیں تو آپ
چل کے اس کو ہینڈل کرے معاملہ. آئے عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آئے اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے, نبی کے برتن نہیں ٹوٹے, ان کے صحابہ زندہ ہیں, ان کی موجودگی میں تم نے کیا شروع کر دیا؟ ان لوگوں نے قسمیں کھا کر کیا کہا, اللہ کی قسم ما اردنا الا الخیر. کہا ابن مسعود اللہ کی قسم ہم نے صرف خیر کا ارادہ کیا, یہ اچھی شروعات کی ہے, یہ اچھا سمجھ کے کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا, وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ, کتنے ہیں خیر کے متلاشی, اچھا کرنے والے, اچھا سوچنے والے, وہ اچھائی تک نہیں پہنچ پاتے. کہا تم نیکیاں کرو, ارے اپنے گناہ گنو, یہ نیکیاں نہیں, یہ گناہ ہے جو تم کر رہے ہو. یہی نہیں بلکہ سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا آج کے بعد ابن مسعود اس مسجد میں قدم نہیں رکھے گا اگر یہ بدعت نہیں رکی تو. نماز پڑھنا بند کر دیا عبداللہ ابن مسعود نے. جب بدعت رک گئی, لوگوں نے جا کے سفارش کیا, تب اس مسجد میں نماز پڑھنا شروع کیا عبداللہ ابن مسعود نے. یہ کون ہے؟ یہ تابعین ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ بھی اگر دین میں کچھ اچھا سمجھ کے کرنا چاہتے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. صحابہ نے اگر کچھ اپنی طرف سے اچھا سوچا, اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں تھا, نبی نے ریجیکٹ کیا, اور نبی نے صحابہ کا یہ ذہن بنا دیا کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ دین نہیں ہو سکتا. نتیجے میں اگر تابعین سے ایسی غلطیاں ہوئی, صحابہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, اور آج ہم پٹی پڑھا رہے ہیں کہ نہیں, ہم بہت بڑے پیر ہیں, بزرگ ہیں, عالم ہیں, بناتے پھرو. کیا گارنٹی بھیا تم جو اچھا سمجھ رہے ہو اچھا ہے؟ یہ چند خصوصی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ خاص طور سے جو اچھے کے نام پر نا, خاص اس ٹاپک پر میں نے کچھ باتیں رکھی جو اچھے کے نام پر اچھی باتیں بنانا چاہتے ہیں, ان کے تعلق سے بات. یہ ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ تھا. کچھ وقت بچا ہے, آگے آتے ہیں کچھ اشکالات پہ. کچھ ہم نے تو اپنی بات رکھ دی, ابھی ان سے ملے گا تو یہ بھی اپنا ایک کچھ سلسلہ شروع کریں گے نا, کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی, نئی باتیں ہم کیوں لاتے ہیں. تو یہ بھی بہت ساری دلائل, جس کو یہ دلائل سمجھتے پیش کرتے ہیں. دلائل کا سلسلہ تو بہت لمبا ہے, لیکن جو موٹے دلائل ان کے جس سے ایک آدمی کنفیوز ہو سکتا اس کو میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کیا کریں گے, جب ان کو آپ روکو کہ بھائی دین میں نئی چیزیں مت لاؤ, تو کہیں گے اگر دین میں نئی چیزیں نہیں لا سکتے تو یہ پنکھا کہاں سے آ گیا, یہ پلین پہ کیوں سفر کرتے ہو, یہ بائک کیوں چلاتے ہو, اور تو اور کہتے تو کہاں سے آ گیا, نبی کے دور میں تھا کیا, تو بھی بدعت ہے, آج پیدا ہوا, نبی کے زمانے میں تھا کیا. یہ پہلا انتہائی پر جہالت, پر خرافات دلیل ہے, یہ ان کی دلیل ہے. سوچے یہ بدعتیں ایجاد کریں گے, کوئی ٹوکے تو کہ پنکھا کہاں سے آیا, یہ دلیل ہے. اصل میں یہ لوگ ایک اصولی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دین کے معاملات اور دنیا کے معاملات الگ الگ ہیں. یہ پنکھا, یہ پلین وغیرہ سب دنیاوی چیزیں ہیں, اور دنیاوی چیزوں میں ساری چیزیں بائی ڈیفالٹ حلال, اور دین کے بارے میں ساری چیزیں بائی ڈیفالٹ حرام ہیں. آپ کو وہی کرنا ہے جس کا ثبوت ملے, جس کا ثبوت نہیں ملے آپ نہیں کر سکتے. تو بائی ڈیفالٹ عبادات کیا ہیں, حرام, یعنی روک لگی ہے آپ پر, وہی کرنا ہے جس کا ثبوت ملے. اور دنیاوی معاملات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حلال ہیں. کوئی حرام بولے گا تو اس کو ثبوت دینا ہوگا, ورنہ بائی ڈیفالٹ تو حلال ہی ہے. اچھا یہ اصول ہم گھر سے تو نہیں لا رہے ہیں. کوئی پوچھے گا یہ اصول کی کیا دلیل ہے, تو مسند احمد کی حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, انس بن مالک بھی وہی حدیث روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا کان شیئا من امر دنیاکم فشانکم بھی. نبی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو جیسا چاہو کرو, کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کرو جو کرنا ہے کرو. اگر خاص اس کو مینشن کر کے حرام نہیں کیا گیا تو جو چاہو کرو. یہ اصول دے رہے ہیں اللہ کے نبی. دنیاوی معاملات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزوں کو حلال کر رہے ہیں. اذا کان شیئا من امر دنیاکم فشانکم, تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو کرو, جیسی مرضی کرو. لیکن آگے وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ, لیکن جب تمہارے دین کا کوئی مسئلہ ہو فَإِلَيَّ, تو میری پرمیشن ضروری ہے, میرا حوالہ ضروری ہے, میرا ثبوت ضروری ہے. یہ فرق ہے.
ان پنکھے اور پلین والوں کو بتاؤ کہ یہ فرق نبی نے کیا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ نبی نے فرق کیا ہے۔ تو دین کے معاملے میں نئی چیزیں نہیں لے سکتے، نبی نے باؤنڈ کیا، اور دنیاوی معاملات میں ساری چیزیں حلال ہیں بائی ڈیفالٹ، یہ نبی نے کیا، ہم نہیں کر۔ تو یہ ان کا ایک پہلا شبہہ تھا، اس کا جواب میں نے رکھا۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور اعتراض ان کا۔ ایک اور اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں زبر زیر نہیں تھا پہلے، ابھی کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں کہ تم دین میں نئی چیزیں نہیں لا سکتے ہو، یہ الحمد سے نہ تک زبر زیر بھرا پڑا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب ہے کہ قرآن میں زبر زیر نیا نہیں ہے، یہ زبر زیر تب سے ہے جب سے قرآن ہے، یہ زبر زیر اللہ کے پاس ہی سے آیا ہوا ہے۔ کسی انسان کی کیا مجال ہے کہ قرآن میں زبر زیر بڑھا دے؟ یہ اللہ کے پاس سے آیا، اللہ کے پاس سے جبریل کے پاس آیا، جبریل کے پاس سے نبی کے پاس آیا، نبی کے پاس سے صحابہ، صحابہ سے ہم تک آیا، یہ زبر زیر نیا نہیں ہے۔ ہاں اس کی لکھاوٹ بعد میں عمل میں آئی ہے، یہ ہم مانتے ہیں، اس کو تحریر میں بعد میں لایا گیا، پہلے لکھا ہوا نہیں تھا زبر زیر، لیکن تھا زبر زیر۔ زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز کو اونچا کر کے پڑھنا، اسی کو زبر بولتے ہیں۔ الحمد، ہاں پر ہم نے زبر پڑھا، ہاتھ پر آواز اونچی کر کے پڑھا، یہ زبر ہو گیا۔ الحمد، دال پہ ہم نے گول کیا آواز کو، اس کو پیش کہتے ہیں۔ الحمدللہ، لام کو ہم نے زیر پڑھا، آواز نیچے کیا، اس کو زیر کہتے ہیں۔ تو یہ جو ساؤنڈ ہے، یہ جو تلفظ ہے، کہ اللہ کے نبی صحابہ کسی اور طرح پڑھتے تھے؟ وہ بھی تو ایسے ہی پڑھتے تھے نا۔ الحمد، میں نے کہا الحمد پوچھو، ہاں پہ میں نے کیا پڑھا؟ جواب کیا آئے گا؟ زبر پڑھا نا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی تو ایسے پڑھا نا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو نبی نے کیا زبر نہیں پڑھا؟ کیا زیر نہیں پڑھا؟ کیا پیش نہیں پڑھا؟ بلکہ نبی سے پہلے جبریل اسلام نے نبی کو قرآن پڑھ کے سنایا، اور اللہ نے باقاعدہ قرآن جبریل اسلام کو پڑھ کے سنایا۔ یہ قرآن تلاوت، جو چین ہے نا قرآن کا، وہ تلاوت کا چین ہے، یعنی اللہ نے پڑھ کے سنایا، جبریل کو جبریل نے پڑھ کے سنایا، نبی کو نبی نے پڑھ کے سنایا، یہ پڑھتے ہوئے آیا ہے۔ یہ ایسا نہیں موبائل میں سے بلوٹوتھ ہوتا نا، بھیج دیا، سینڈ کر دیا، آپ کے موبائل سے کوئی چیز میرے موبائل میں آ گئی، یہ بلوٹوتھ سے، یہ تلاوت ہو کر نہیں آئی ہے، ایسے سینڈ کر دیا۔ ایک ہوتا ہے پڑھ کے، یعنی ایک ڈیوائس آپ چالو کرو، تلاوت ہو رہی ہے، آپ اس کو ریکارڈ کرو، یہ دوسری شکل ہے نا۔ تو کوئی چیز جب پڑھی جائے گی تو اس میں زبر زیر ہوگا۔ تو یہ زبر زیر شروع ہی سے، بعد میں صرف لکھا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حروف، آپ زبر زیر چھوڑو، آپ کیا کہتے ہیں جو الف با تا سا، یہ سب بات کی، یہ سب قرآن میں پہلے نہیں تھا بھائی؟ اللہ رب العالمین نے جبریل اسلام کو جو قرآن دیا، اس میں زبر زیر لکھا تھا؟ نہیں تھا، حروف بھی نہیں لکھے ہوئے تھے، الف با تا سا بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اور جبریل نے جو قرآن نبی کو سنایا، اس میں زبر زیر نہیں لکھا تھا، لیکن اس میں الف با تا سا بھی نہیں تھا، حروف بھی نہیں لکھے ہوئے تھے۔ اور نبی نے جو قرآن صحابہ کو سنایا، اس میں زبر زیر نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن حروف بھی نہیں لکھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے رائٹ ڈاؤن کیا کس نے؟ صحابہ نے۔ تو کیا کہو گے بھیا، یہ حروف بھی صحابہ نے بنائے؟ یعنی پورا قرآن صحابہ نے بنا، اللہ کے پاس سے کچھ نہیں ہے، تو زبر زیر کے چکر میں پڑے۔ یہ حروف بھی تو صحابہ لکھ رہے ہیں، نبی نے حروف نہیں لکھا، جبریل نے نہیں لکھا، اللہ نے لکھ کے نہیں دیا، یہ سب صحابہ نے لکھا۔ تو کیا قرآن پورا صحابہ نے بنایا؟ ارے بھائی صحابہ نے حروف لکھا، حروف پہلے تھے، ایسے حجاج بن یوسف کے بعد زبر زیر لکھے گئے، زبر زیر پہلے سے تھے، یہ لکھا گیا بعد میں۔ بعد میں کوئی چیز لکھنے سے وہ بات کی نہیں ہو جاتی۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، ابھی ریکارڈ بھی ہو رہا، اس کو 5 سال کے بعد کوئی لکھ لے تو کیا کہو گے؟ یہ تقریر 5 سال بعد کہی گئی ہے کہ آج کہی گئی ہے؟ بھئی آج یہ باتیں آج کہی جا رہی ہیں، 5 سال بعد لکھنے سے وہ 5 سال وہ نئی نہیں ہو جائے گی، وہ آج کی رہے گی۔ تو ایسے قرآن کے حروف بعد میں لکھے گئے، زبر زیر بعد میں لکھے گئے، اور بعد میں لکھے جانے سے وہ چیز نئی نہیں ہو جائے گی، پرانی۔ اچھا اب کوئی یہ سوال کرے کہ بعد میں جو لکھا صحابہ کرام نے زبر زیر، یہ صحابہ کرام نے حروف لکھا، بعد میں زبر زیر، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل ہے سنن نبی داؤد۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات لکھ رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے منع کیا، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا اکتب، اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، والذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، یہاں سے جو کچھ نکلتا ہے تم اسے لکھ سکتے ہو، کیونکہ یہاں سے صرف حق نکلتا ہے۔ تو حروف نبی کے منہ سے نکلے ہیں،
زبر زیر نبی کے منہ سے نکلا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا میرے منہ سے جو کچھ نکلے آپ اسے لکھ سکتے ہو. یہ نہیں کہا کہ لکھو ضروری ہے، لیکن کہا لکھ سکتے ہو. تو جس نے نہیں لکھا کوئی مسئلہ نہیں، جس نے لکھا تو سنت پہ عمل کیا. یہ بدعت کہاں بھائی؟ اللہ کے نبی کی تعلیم موجود ہے، لکھ سکتے ہو. تو حروف نبی کے منہ سے نکلا لکھ سکتے ہیں، سنت ہے، بدعت نہیں. یہ زبر زیر نبی کے منہ سے نکلا لکھ سکتے ہیں، سنت ہے، بدعت نہیں. سمجھ؟ تو یہ چیز ہے، یہ دوسرا اشکال ہے زبر زیر والا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک تیسری دلیل ان لوگوں کی جو کہتے ہیں نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کریں گے. کہتے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں، پہلے صحابی ہیں جنہوں نے ایک امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کی ایجاد کیا. اور کہا بھی انہوں نے، ان کے الفاظ کیا ہیں صحیح بخاری میں بعض روایت میں کہ نعمت البدعۃ ھذی، ایک امام کے ساتھ سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا اور کہا یہ بڑی اچھی بدعت ہے. یہ ہاتھ لگ گیا ایک جملہ ان لوگوں کے. کہتے تھے کہ عمر فاروق نے ایجاد کیا تراویح، اور کہا بھی نعمت البدعۃ ھذی، یہ بڑی اچھی بدعت ہے، اس لیے ہم بھی کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. میرے بھائیو، یہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ شروع کروایا وہ عمل کے اعتبار سے نیا تھا، وجود کے اعتبار سے نیا نہیں تھا. ذرا دھیان دیجیے، عمل کے اعتبار سے کوئی چیز نئی ہو، نیو ہو، اسے نیا کہیں گے. بدعت مانے نیا ہوتا نا، بدعت کے مانے نیو، نیا. تو اگر وجود کے اعتبار سے نیا وہ شرعی بدعت ہے، حرام. عمل کے اعتبار سے نیا وہ بدعت تو نہیں ہے، کیونکہ وجود تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے. تو یہ جو تراویح ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، ایک امام کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے نبی کے دور میں اس کی ایجاد ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ایجاد ہو چکا ہے یہ کام. لیکن پھر یہ ایجاد شدہ کام رک گیا تھا ایک اندیشے کی وجہ سے کہیں یہ واجب نہ ہو جائے. اس کو منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا گیا، صرف روک لگا دی گئی، لیکن وہ جو ہے ختم نہیں کیا، ڈسٹرائے نہیں کیا اس کو. لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی چیز کو جو بن چکا تھا، بس اس کو عمل میں نہیں آ رہا تھا، اس کا عمل شروع کرا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی، نبی کے دور میں آ سکتی تھی. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ایک چیز بن چکی تھی اس پہ عمل شروع کروایا. یہ تو بدعت کی جڑ کاٹتی ہے. عمر فاروق کا یہ فیصلہ اصل میں بدعتیوں کا گلا کاٹتا ہے، کیونکہ عمر فاروق نے نبی کے دور میں ایک بند شدہ چیز کو جاری کیوں کرا؟ کیونکہ وہ بند اس لیے کی گئی تھی کہیں یہ دین میں فرض نہ ہو جائے، صرف نفل رہے. عمر فاروق نے کہا اب دین میں نئی چیز کا دروازہ بند ہے، اس لیے اس کو عمل میں لاؤ، کیونکہ اب کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب تو نیا نہیں بنے گا نا، دین تو مکمل ہو گیا، اب کنٹینیو کرو، کیونکہ یہ نفل کا نفل ہی رہے گا، فرض ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دین کمپلیٹ ہے. یہ تو بدعتیوں کے خلاف دلیل جا رہی، انہوں نے اپنے حق میں بنا لیا. تو یہ جو لفظ کا ہے نا نیا ہے بھائی، یہ نیا وجود کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے نہیں. جیسے وراثت میں دیکھیے بہت سارے لوگ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہت سارے گاؤں میں گاؤں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے. اب کوئی عالم وہاں پہ جائے، تقریر کرے، سمجھائے، وہ لوگ لڑکیوں کو حصہ دینے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بدعت ایجاد ہوگی؟ ارے بھائی یہ سسٹم عمل کے اعتبار سے نیا ہے، وجود کے اعتبار سے نیا نہیں. بہت ساری کمپنی ایریا میں مسجدیں ہوتی ہیں، 4 وقت کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ فجر میں سب گھر بھاگ آتے ہیں. اب مان لیجئے 10-15 سال کے بعد لوگ وہاں آباد ہو گئے اور ایک دن آیا فجر کی نماز بھی اسٹارٹ ہوگی، تو یہ نیا ہے نا، اس ایریے میں نیا کام ہے. لیکن کیا بدعت ہے؟ بھائی یہ عمل کے اعتبار سے نیا، وجود کے اعتبار سے نہیں، نیا نہیں ہے. فجر کی نماز یہ عمل کے اعتبار سے. تو عمر فاروق نے جو کچھ کیا وہ عمل کے اعتبار سے نیا تھا، اس لیے اس کو نیا کہا. وجود کے اعتبار سے نیا نہیں تھا، بلکہ اس کا تو رد ہے کہ اب دین میں نئی چیز ایجاد نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اس کو چالو کر رہے ہیں. ایک آخری بات پھر آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس کو پیش کر کے کہتے ہیں نئی نئی بدعتیں ایجاد کرو. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری کرے، جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو جاری کرنے والے کو بھی ثواب، آگے جتنے لوگ اس کو کاپی کریں گے ان کو بھی ثواب، ان کے اور کچھ پرسنٹیج اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کو لے کے پکڑ گئے کچھ لوگ. بھائی کو دیکھو اللہ کے نبی تو کتنے واضح طور پر کہہ رہے ہیں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرنا. اس حدیث کو آپ پورا پڑھیں گے تو وہ بات جو میں نے کہی نا عمر فاروق کے حوالے سے تراویح کے بارے میں، وہی یہاں پہ بھی ہے. اصل میں یہاں
اچھا طریقہ جاری کرنے کی بات ہے، اچھا طریقہ ایجاد کرنے کی بات نہیں ہے۔ دین میں بہت سارے اچھے طریقے ہیں، لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، اس پہ عمل جاری، آپ جاری کرو نا، آپ جاری کرو، کون منع کیا؟ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ایجاد کرنے کی اجازت نہیں اس حدیث میں۔ پوری حدیث کیا پتہ؟ یہ صرف اتنا ٹکڑا لوگ پڑھتے ہیں۔ پوری حدیث یہ کہ اللہ کے نبی کے سامنے کچھ غریب صحابہ آئے، بدن پہ کپڑے نہیں تھے، آپ سے سب ممبر پر آئے اور کہا تصدقو، اے صحابہ صدقہ کرو۔ آپ کو بہت غصہ آ گیا اللہ کے نبی کو کہ ہمارے سماج میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اور اتنے غریب صحابہ بدن پہ کپڑے نہیں، اتنے پریشان ہیں۔ تو اللہ کے نبی ممبر پر آئے اور غصے سے خطاب کیا، تصدقو، صدقہ کرو، تم کیا کر رہے ہو، تمہارے بھائی کیسے؟ اللہ کے نبی اتنے غضبناک ہوئے نا کہ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ نبی کہہ رہے تھے صدقہ کرو، سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ ایک طرح پریشان گھبرا گئے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی ہمت کر کے اٹھے اور گھر پہ گئے، ایک گٹھر آیا لا کے رکھ دیا۔ جب ان کو دیکھا تو سب اٹھ کے جانے لگے اور سب لانے لگے۔ تو اللہ کے نبی جب منظر دیکھا تو کہا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو تو ثواب ملے گا، ان کے پیچھے جتنے لوگ بعد میں اٹھ کے گئے صدقہ خیرات لا کے دیے، ان کو بھی ثواب، اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا۔ تو یہاں کیا جاری کیا تھا صحابی نے؟ اپنی طرف سے کوئی یاد کیا؟ آلریڈی نبی کا فرمان آ چکا تھا تصدقو، صدقہ کرو، اسی کو عمل کر کے جاری کیا، اس کو عملی شکل دی، نبی کے فرمان کو جاری کیا، اپنی کوئی ایجاد نہیں جاری کیا۔ یہ اس حدیث کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو آج بھی کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ جتنے نبی کے فرمان معطل ہے، عمل نہیں ہو رہا ہے، کہیں نماز نہیں پڑھی جا رہی، کہیں روزے نہیں رکھے جا رہے، کہیں قربانی نہیں ہو رہی ہے، کہیں صدقہ خیرات نہیں ہو رہا، ایسی جگہیں دوڑو پھرو اور جاری کرو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اللہ اس کے رسول کا فرمان جاری کرو، اپنا فرمان نہیں، بنا کے نہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں بدعات کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خالص کتاب و سنت پر چلائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ وفات دے، آمین یا رب۔